حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے کے بڑے بزرگوں میں سے ہیں، تابعی ہیں، حضرات صحابہ سے دین کو سیکھا ہے۔ چھوٹے تھے تو جو پیدائش کے وقت تحنیک ہوتی ہے نا کہ کسی بزرگ سے چھوارا یا کھجور چبوا کر نئے جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کے تالو میں لگاتے ہیں، تھوڑا سا، بالکل یہ سنت ہے۔ تو اس زمانے میں جب صحابہ تھے تو تحنیک ان کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کی، بڑے آدمی تھے، مسجد نبوی میں درس دیا کرتے تھے۔ ایک عورت ان کے درس میں شریک ہوتی تھی، ایک بچہ تھا اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، تو اس عورت نے پھر ساری زندگی اپنے بچے کی تربیت کے واسطے کہ پتہ نہیں جو شوہر آئے گا وہ کیسا ہوگا، وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے، تو اس نے ساری زندگی پھر دوبارہ شادی نہیں کی۔ اور جو واقعی سچ میں اپنے بچوں کی تربیت کی نیت سے، کسی اور مسئلے سے نہیں، دنیاوی عیاشیوں کے لیے نہیں، اپنے بچوں کی صحیح دینی تربیت کی وجہ سے دوسری شادی نہیں کرتی، ان عورتوں کے متعلق آتا ہے کہ یہ قیامت کے دن غازیوں میں اٹھائی جائیں گی۔ یہ عورت اپنے بچے کی حفاظت کرتی، تربیت کرتی، یہاں تک کہ بچہ بڑا ہو گیا، اتنا بڑا ہو گیا کہ باہر جانے کے قابل ہو گیا، باہر جانے سے روکے تو ہاتھ نہ آوے، بڑھتے ہوئے جوانی میں چلا گیا، باپ دیکھ بھال والا تھا نہیں، ماں گھر کے اندر بری عادتوں میں پڑ گیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے ماں نے کئی دفعہ کہا دعا فرمائیے اس کے لیے، کئی دفعہ ان کی مجلس میں لے کے گئی، لیکن جیسا میں کہتا ہوں ایک آدھ دفعہ سے تو ہوتا نہیں ہے، وہ بچہ تو ہاتھ سے نکل چکا تھا، تو بگڑ گیا بیچارہ۔ آپ کو معلوم ہے بگڑے ہوئے بچوں کی بالآخر صحت خراب ہو جاتی ہے، غلط حرکتوں میں پڑنے سے صحت خراب ہو گئی، اور بالکل ایسا جیسے اب مرا تب مرا۔ اب اس کو خیال آیا، ماں گئی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، دوپہر کا وقت تھا، صبح کی مجلس سے فارغ ہو چکے تھے، اور کھانے کے بعد کا وقت جو آرام کا ہوتا ہے، جا کے کہا میرا بچہ جو ہے بہت زیادہ طبیعت خراب ہے، چل کر کچھ تلقین کر دیں، سمجھا دیں۔ کہنے لگے میں نے تو بہت دفعہ سمجھایا ہے، لیکن تیرا بچہ مانتا ہی نہیں ہے۔ یہ بیچاری واپس چلی گئی، پہنچی تو بالکل بچہ جاں بلب، کہنے لگا ماں میری دو باتیں مان لے، میں بچوں گا نہیں، ایک تو یہ کہ جب میں مر جاؤں تو میرے گلے میں رسی باندھ کے مجھے یہاں سے وہاں تک کھینچنا، تاکہ جو لوگ زندہ ہیں ان کو عبرت ہو کہ ماں کے نافرمان بچے آخر میں کیسے ہو جاتے ہیں۔ ندامت میں ہے اب وہ کیفیت ہے کہ سب ہائے ہائے کیا کیا میں نے۔ اور دوسرا کام یہ کرنا کہ مجھے یہیں کہیں صحن میں کھڈا کر کے دفنا دینا، عام مسلمانوں کے قبر میں نہ دفنانا، کہ جو عذاب مجھ پر ہوگا اس کا اثر دوسروں پر نہ پڑے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد اس کی جان نکل گئی۔ اب ماں اس حیرانی میں کہ اب میں کیا کروں، انتظامات کرنے ہیں، کہ اتنے میں گھر کے دروازے پر دستک ہوئی، اور جب ماں باہر پہنچی ہے تو معلومات حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ کھانے کے بعد سونے کی عادت ہے، تجھے واپس کر کے پھر سو گیا،
تو خواب میں مجھے یہ حکم دیا کہ میرا ایک نیک بندہ جسے توبہ کر لیے اس کے جا کے جنازے کا انتظام کرو. میرے دوستو، دیر کبھی نہیں ہوتی، دیر کبھی نہیں ہوتی، خصوصاً توبہ میں تو کبھی دیر ہے ہی نہیں. دو قیامتیں ہیں، ایک وہ قیامت جو سب پر آئے گی، وہ قیامت جو سب پر آئے گی، سور پھونکا جائے گا. اس قیامت سے پہلے ایک دن سورج مشرق سے نکلنے کے بجائے پلٹ جائے گا، مغرب سے طلوع ہو جائے گا. یہ حدیث میں آ گیا اب توبہ کا دروازہ بند. اجتماعی قیامت، اجتماعی طور پر توبہ کا دروازہ بند بس. اور ایک انفرادی قیامت ہے، یعنی آدمی کی اپنی موت. آدمی کی اپنی موت سے پہلے ایک لمحہ ایسا آتا ہے جس کو ہم غرغرہ کہتے ہیں، جس وقت موت والے فرشتے ظاہر ہو جاتے ہیں، اس وقت توبہ کا دروازہ بند. لیکن دوستو اس سے پہلے پہلے کبھی دیر نہیں ہوئی ہے. ہمیں سے کسی کو نہیں پتا آج 12 شعبان ہے. ہمیں سے کسی کو نہیں پتا کہ پچھلے شعبان میں ہم لوگوں میں سے کتنے ہیں جن کے نام دیے جا چکے ہیں کہ 15 شعبان تک ان کو فارغ ہو جانا ہے. 3 دن باقی ہیں ابھی. لیکن چونکہ موت کا فرشتہ نظر نہیں آیا ہے اس لیے ابھی وقت باقی ہے. توبہ کی طرف آ جائیں، توبہ کی طرف آ جائیں. ایسا نہ ہو کہ زندگی بھر کی ریاضت، زندگی بھر کی محنت. مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ مجمع میں بیٹھے ہوئے کسی آدمی نے شراب کی عادت نہیں بنائی ہوگی، زنا نہیں کیا ہوگا، کفر نہیں کیا ہوگا. لیکن دوستو جو جہنم اعدت للکافرین، جو جہنم تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، اگر مرنے کے بعد ہمارا حشر ان کے ساتھ ہو رہا ہو تو کتنی بدقسمتی ہے. یہ مہلت ہے تھوڑی سی، توبہ کر لیں. یہ توبہ کرنے والا اس اعتبار سے بھی فائدے میں رہے گا اور اس اعتبار سے بھی فائدے میں رہے گا کہ 3 دن کے بعد جو رات آ رہی ہے اس میں جہاں سب کی مغفرت ہوگی اس کی بھی ہو جائے گی. یہ جو مشرک اور مشاہن میں نے جیسے عرض کیا نا، تینوں روایت میں مشاہن مشترک ہے. کینہ پروری، کینہ کس کو کہتے ہیں؟ اپنے دل کے اندر کسی کی خلاف، کسی کی دشمنی، کسی کی ایسی بات اندر رکھے رہنا کہ فلاں وقت میں اس نے مجھے اذیت دی تھی، فلاں وقت میں اس نے مجھے نقصان پہنچایا تھا، فلاں وقت میں اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، تو میں موقع ملا تو نہیں چھوڑوں گا. یہ کینہ ہے. صاف صاف ارشاد ہے، جو اس نے کیا اس کا بدلہ لے لو. اور فعفو، اگر تو معاف کر دو گے تو بہت ہی اچھا ہے، بہت ہی اچھا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو بدلہ لوگے تو تمہارے پاس کون سا ترازو ہے جس سے تم بالکل برابر کا بدلہ لو. اس نے ایک ہاتھ مارا تھا، تم نے بھی بدلہ لینے کی خاطر اس کو مارا، لیکن 2 مار دیے. اب اس ایک کا تمہیں کل قیامت کے دن جواب دینا. اس نے ایک ہاتھ مارا تھا، اس کا ہاتھ ہلکا تھا، تمہارا ہاتھ بھاری ہے. تم نے بدلے میں ایک ہاتھ تو مارا لیکن اس کا وزن مختلف تھا، اس کے چوٹ اثرات مختلف تھے. اس کا کل قیامت میں تم کو بدلہ دینا پڑے گا. تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے معاف کر دو تو بہت ہی اچھا. تو یا تو معاف کرو یا بدلہ لو، لیکن ختم کر دو. دل کے اندر اس کینے کو نہ رکھو، ورنہ اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے. رشتوں کو توڑتے ہیں، رشتوں کو توڑتے ہیں. فلاں وقت میں ہم نے
آپ کی بچی سے یا آپ کے بچے سے رشتہ مانگا تھا، آپ نے نہیں دیا، ہماری آپ کی بول چال بند۔ ارے بھائی، اس نے نہیں دیا، کوئی بات نہیں، اس پر فرض تھا کہ وہ تمہارے سوال کا مثبت جواب دیتا۔ اس کا فرض تھا، اس کے اوپر فرض تھا کہ جو تم کہو تمہاری خواہش کو پورا کرے۔ ایک بات تم نے ایک جیسے دکان پر جاتے ہو، آپ ایک سودا مانگتے ہو، کہتے میرے پاس نہیں ہے سودا، یا میں نہیں دیتا یہ سودا تم کو، یا میں تو اتنے میں دوں گا، تو آپ سودا نہیں لیتے ہو نا، اتنا ہی تو کرتے ہو نا۔ آپ کا معاملہ اس کا اتنا ہی ہے، زندگی بھر کے لیے بند، زندگی بھر۔ میرے بچے کو اس نے ایک دفعہ جو نا ڈانٹ دیا تھا، زندگی بھر کے لیے۔ کل قیامت کے دن یہ رشتہ داری کھڑی ہو جائے گی اور اللہ سے سوال کرے گی کہ اللہ تو رحمان ہے نا، تو رحیم ہے، رحمان ہے، اور میرا نام رحم ہے۔ یہ رشتہ داری کو رحم کہا جاتا ہے۔ تو میں تو اس سے نکلی ہوں نا، تیرے نام سے نکلی ہوں نا۔ اس آدمی نے مجھے توڑا، قطع رحمی کی، مجھے توڑا، اللہ تو بھی اس کو اپنی رحمت سے توڑ دے، اس کی سفارش مانی جائے گی۔ بہت بڑے بڑے مسائل ہیں۔ مسبل کے بارے میں نے بتا دیا آپ کو، قتل کرنے والا آدمی، اللہ اکبر، اس شہر میں کچھ عرصہ پہلے تک کیا ہوتا رہا ہے؟ اخبار میں آیا تھا کہ وہ ایک کو مارا، رمضان کا مہینہ تھا، عصر کے بعد کا وقت تھا، لڑائی ہوئی تھی زبانوں کی، بہت مارا، یہاں تک کہ مرنے کے قریب ہو گیا۔ مارنے والے چھوڑ کر چلے گئے، محلے والے آئے، پوچھا بھائی کیا؟ کہنے کوئی قصور نہیں، بس میں ان کی زبان کا نہیں تھا، رستے میں ان کے ہتھے چڑھ گیا ہوں۔ لوگوں نے کہا اچھا پانی پی لو، تمہاری بالکل کیفیت مرنے کی قریب، پانی پی لو۔ کہنے نہیں پانی نہیں پیوں، میں تو روزے سے ہوں۔ اور لکھا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد مغرب کی اذان ہو گئی، وہ روزے کی حالت میں انتقال کر گیا۔ اس رات کو جس نے قتل کیے ہیں اس کی مغفرت نہیں ہے، شراب کے عادی کی مغفرت نہیں ہے، والدین کا نافرمان، اللہ اکبر، والدین کا نافرمان، مغفرت نہیں ہے۔ ایسے آنکھیں دکھاتے ہیں ماں کو اور باپ کو۔ مجھے گزشتہ 2 دن پہلے ایک صاحب دفتر میں آئے، کچھ بات ایسی نکلی تو کہنے لگے مولانا کیا بتائیں، پہلے اولاد یہ خیال کرتی تھی کہ کوئی بات میری والدین کو بری نہ لگ جائے، اور اب کیفیت یہ ہے کہ والدین اس کا خیال رکھتے ہیں کہ میری کسی بات سے اولاد ناراض نہ ہو جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ولا تنہرہما اف لکما، ہاں اف بھی نہ کرنا ان کے لیے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر اف ہے نا بات سن کر جو ہے نہ تو ڈانٹا والدین کو، نہ مارا والدین کو، اف جس نے یعنی فرمایا اف سے ہلکی بھی اگر کوئی بات ہوتی تو اللہ قرآن میں وہ نازل فرما دیتا۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تو اس کو ایسا کھولا ہے، فرمایا جو آدمی اپنے والدین کو ترش نگاہوں سے دیکھا ہے، ہاں کوئی بات کہی تو ایسے بس ترچھی نگاہوں سے دیکھا ہے، اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ کوشش یہ ہماری جو کوشش ہے، اللہ یہ رات ہماری ایسی گزر جائے جو صلحاء کی تھی، جو اولیاء اللہ کی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہمیں کہ اس رات کو نماز پڑھو، اللہ کی عبادت کرو، صبح ہو جائے تو روزہ رکھو۔ یہ روزہ فرض نہیں ہے، ہاں یاد رکھو، سو جائے تو روزہ رکھو۔ اور فرمایا کہ صبح ہو جائے تو روزہ رکھو، اور
رات کی عبادت کے متعلق ارشاد فرمایا کہ غروب آفتاب ہوتے ہی اللہ پاک قریب والے آسمان پر اللہ کی رحمت آ جاتی ہے. کیوں؟ اور دنوں میں بھی یہ ہوتا ہے، لیکن کب ہوتا ہے؟ جب رات کا آخری پہر ہو. یہاں غروب آفتاب ہوتے ہی اللہ کی رحمت قریب آ جاتی ہے. ہے کوئی جو مغفرت چاہے اور میں اس کی مغفرت کروں؟ اور ہے کوئی جو رزق چاہتا ہو اور اس کو رزق دوں؟ دیکھو کتنے پریشان ہیں لوگ رزق کے معاملے میں، ایک سے بڑھ کر ایک شکایت سن لو. اور جس وقت رزق تقسیم کرنے کا وقت ہو اور اللہ پوچھ رہے کسی کو رزق چاہیے تو ہم کہیں خواب خرگوش میں پڑے ہوں. روزانہ یہ آواز لگتی ہے. یہ مزے کی بات یہ کہ یہاں مغرب کے بعد سے شروع ہو جاتی ہے. اور کوئی مصیبت زدہ ہے کہ وہ مجھ سے مانگے اور میں اس کو عافیت دے دوں، وکذا وکذا وکذا، اور اسی طرح کچھ اور، اسی طرح کچھ اور، اس طرح کچھ اور. ہمارے شیخ فرماتے ہیں کہ بھائی مسلمانوں کی رات مغرب سے شروع ہو جاتی ہے. مغرب سے عبادت شروع کر دو، مغرب سے عبادت شروع کر دو. عشاء کے بعد بھی جتنا ہو سکے گھنٹہ 2 گھنٹہ عبادت کرو. اور جب دیکھو کہ اب مشکل ہو رہا ہے جاگنا، سو جاؤ، اور پھر فجر سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھ جاؤ، تہجد پڑھو، اللہ سے مانگو. اور اگر یہ خطرہ ہے کہ پتہ نہیں ایسا نہ ہو کہ میں اگر جاگا رہوں تو فجر کے سے 1 گھنٹہ پہلے نہ اٹھ سکوں، آدھا گھنٹہ پہلے نہ اٹھ سکوں، تو بھائی پلان بنا کر، سوچ کر، سمجھ کر سو جاؤ. مغرب سے عشاء، عشاء کے بعد گھنٹہ بھر، اس لیے کہ یہ تو مغروب آفتاب سے شروع ہو گئے معاملہ. آج فرماتے ہیں بس اتنا کر لو لیکن گناہ نہ ہو کوئی. رواج میں کیا پڑھنا؟ وہ حلوے والی رات آ رہی ہے بھائی، وہ کسی نے برسوں ترسوں ایسا ہوا، ایک دم سے 2-4 آواز آئی زور سے، تو میں نے کہا کیا یہ گولی چلی؟ کہ نہیں جی وہ شب برات آنے والی ہے نا تو شروع ہو گیا. شب برات آنے والی ہے تو اس کی تیاری یہ ہے، توبہ کر لو. اس رات کو میں اس حال میں ہوں کہ یہ جو میں نے آپ کو 7 گناہ بتلائے ہیں ان میں سے کسی حال پہ نہ ہو. اچھا ہو کہ کسی گناہ کے حال پہ نہ ہو، لیکن کم از کم اچھا ہوتا کیا ہے؟ توبہ کی شرط ہے. ہم تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں سارے گناہوں سے توبہ کر لیں، توبہ کی شرط ہے. توبہ کی شرط یہ کہ اس میں پچھلے والے پر ندامت ہو، آگے نہ کرنے کا عزم ہو. ٹھیک، جس وقت توبہ کر رہا ہے اس وقت توبہ کے حال پر نہ ہو. یعنی توبہ کر رہا ہوں اور ابھی کینہ ہے دل میں تو توبہ قبول نہیں ہوگی. اور چوتھی شرط توبہ کی ہے کہ جو ہو گیا ہے اس کی تلافی کی جائے. آپ قطع رحمی کر چکے ہیں، توڑ چکے ہیں، تو شعبان کی 15 رات کی تیاری کیا ہے؟ یہ جو 2 دن 3 دن باقی رہ گئے ان میں ان رشتہ داروں سے جا کر سلام دعا کر لی جائے. کوئی مشکل نہیں ہے، طبیعت پر بوجھ ہوتا ہے. ہاں کینہ ہے ہی اسی کا نام کہ کسی کی وجہ سے، کسی کی نام سن کر، کسی کی بات سن کر، کسی کی شکل دیکھ کر، کسی کا ذکر سن کر کے طبیعت پر بوجھ ہوتا ہے. یار یہ تو ایسا، یہ کینہ ہے. تو اس سے مل لیا جائے. طبیعت پر بوجھ ہوگا، مٹھائی لے کر چلے گئے، السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو شب برات کی اصل تیاری یہ ہے کہ ہم عمومی طور پر توبہ کریں، اور یہ والی جو چیزیں ہیں نا جن میں توبہ کی چوتھی شرط پوری کرنے کے لیے اس آدمی سے ملنا پڑے گا. توبہ کی چوتھی شرط جو ہے کہ تلافی معافات، یعنی جو غلطی ہوگی اس کو پورا کیا جائے. اس میں ایک تو یہ بات ہے، دوسری بات یہ بھی ہے نماز نہیں پڑھی تھی، نماز پوری کریں. اب اگر نماز پوری نہیں کر سکتے تو کیا کریں گے؟ اس نماز کو نیت کر کے شروع کر دیں گے، ہر روز اتنی اتنی پڑھا کروں. کسی کا مال دبایا تھا، مال واپس کر دیں یا معاف کرا دیں، یا اسے طے کر لیں کہ بھائی یہ تیرا مجھ پر قرض ہے، میں اس کو اس طرح سے ادا کر دوں گا. لیکن شب برات کی تیاری اصل یہ ہے، نہ یہ کہ گھر کو رنگ روغن کرنا کہ آج تو شب برات ہے، آج تو مسور کی دال پکنی. یہ نہیں ہے شب برات کی تیاری، سب رواج ہیں.
شب برات کی اصل تیاری یہ ہے کہ ہم ایسے ہو جائیں کہ اس رات میں اللہ جب سب کی مغفرت فرمائے تو ہمیں ان سے الگ نہ کرے، ہماری بھی مغفرت فرما دے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلنا من الماء البارد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله خير. السلام عليكم.